بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، اس وقت ہماری احادیث معجزے اور کرامات سے متعلق چل رہی ہیں. آج کی حدیث بھی اسی نوعیت کی ہے جس کو سعید بن عبدالعزیز نے روایت کی ہے. پھر حدیث پاک کچھ اس طرح ہے: وعن سعید بن عبد العزیز قال لما كان أيام الحرة لم يؤذن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ولم يبرح سعيد بن المسيب المسجد وكان لا يعرف وقت الصلاة إلا بهمهمة يسمعها من قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ الدارمی. حضرت سعید بن عبدالعزیز جو جلیل القدر تبع تابعین میں سے ہیں اور جو نہ صرف یہ کہ زبردست فقیہ تھے اور حدیث کو صحت کے ساتھ بیان کرنے میں امتیازی شان رکھتے تھے، بلکہ بڑے گریاں و ترساں بزرگ تھے، اللہ کے سامنے بہت رونے والے تھے. وہ بیان کرتے ہیں کہ واقعہ حرہ کے دنوں میں 3 روز تک مسجد نبوی میں نہ تو اذان دی گئی نہ تکبیر کہی گئی، اور نہ حضرت سعید بن مسیب مسجد سے باہر نکل پائے، کیونکہ ان ایام میں لوگوں کا مسجد میں آنا بالکل بند کر دیا گیا تھا. مسیب ان پر آفات دنوں میں، پریشان حال دنوں میں نماز کے وقت صرف اس آہستہ گنگناہٹ جیسی آواز سے شناخت کرتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے حجرے کے اندر سے آتی ہوئی وہ سنتے تھے. یہ روایت علامہ دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی. حرہ مدینہ کے باہر زمین کو اس حصے کو کہتے ہیں جو کالے پتھروں اور سنگریزوں والا تھا، اور واقع حرہ سے مراد مدینہ والوں پر یزید بن معاویہ کی وہ لشکر کشی ہے جس کے نتیجے میں مدینہ شہر کو سخت تباہی، بربادی اور اہل مدینہ کو ہیبت ناک قتل و غارت گری کا شکار ہونا پڑا تھا. یہ المناک واقعہ تاریخ اسلام کے سخت ترین واقعات میں سے ہے. اس کے دردناک حالات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مسلسل 3 دن تک مسجد نبوی اذان اور تکبیر سے محروم رہی، جیسا کہ شرائع حدیث اس حدیث کے روات اور شارحین بیان کرتے ہیں. یزید کا لشکر چونکہ اسی حرہ کی طرف سے مدینہ پر حملہ آور ہوا تھا، اس لیے اس کو واقع حرہ سے موسوم کیا جاتا ہے. حضرت سعید بن مسیب اونچے درجے کے تابعین میں سے تھے، بڑے فقیہ، محدث، عابد اور متقی تھے. انہوں نے 40 حج کیے تھے. سن 93 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا تھا. تو بعض مرتبہ ایسے حالات بھی آتے ہیں جس میں مذہبی اور عباداتی اعتبار سے پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی جیسے سعید بن زید نے نماز نہیں چھوڑی، اور سعید بن مسیب ان پر آفات حالات کے باوجود بھی نماز کے وقت پر نماز ادا کرتے رہے. جیسے کہ آج کل حالات کے شکار پوری امت ہو چکی ہے، اس لیے ہمیں بھی آج کے حالات کو ان حالات پر منطبق کرتے ہوئے اللہ کے حضور زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے، دعاؤں اور نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ کے ذات سے ڈرتے رہنا چاہیے،
اور اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہا کر توبہ اور استغفار کثرت سے کرنا چاہیے۔ تو کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کثرت توبہ اور استغفار کے سبب ہم پر رحم فرمائے اور امت پر چھائے ہوئے، پوری دنیا انسانیت پر چھائے ہوئے یہ حالات اللہ تعالیٰ اچھے حالات میں تبدیل کر دے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ اور آگے کی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت سے متعلق روایت ہے، فرماتے ہیں وعن ابی خلدۃ قال قلت لأبی العالیہ سمع انس من النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خدمه 10 سنين ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم وكان له بستان يحمل في كل سنة الفاكهة مرتين وكان فيها ريحان يجيء منه ريح المسك، رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب۔ حضرت ابو خلدہ تابعی کہتے ہیں کہ میں نے بزرگ تابعی حضرت ابو العالیہ سے پوچھا رحمۃ اللہ علیہ کہ کیا حضرت انس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں سنی ہیں؟ حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ حضرت انس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہنے کا شرف حاصل ہوا ہے، نیز ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی حاصل ہوئی ہے، لگی ہوئی ہے۔ ان کا جو باغ تھا اس میں سال کے اندر 2 دفعہ پھل آتے تھے، اور اس باغ میں جو پھول تھے ان سے مشک کی خوشبو پھوٹتی تھی۔ اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا اور کہا کہ حدیث حسن غریب ہے۔ اس حدیث کے ذیل میں شراح حدیث لکھتے ہیں کہ حضرت ابو خلدہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت ابو العالیہ سے جو سوال کیا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیثیں روایت کرتے ہیں وہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ اور براہ راست سنی ہیں یا وہ مرسل روایتیں ہیں؟ اگرچہ مرسل روایتوں کی حجیت میں کسی کو کوئی کلام نہیں ہے۔ اس سوال کے بین السطور سے یہ بات چھلکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کچھ لوگوں کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے بارے میں تردد ہوا ہوگا۔ حضرت ابو العالیہ نے جو بزرگ تابعین میں سے تھے ابو خلدہ کا جواب براہ راست نہیں دیا، بلکہ انہوں نے وہ بات بتائی جس سے حضرت انس کی اہمیت اور شان واضح ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے جو 10 سال کی عمر میں یا بعض روایتوں کے مطابق 8 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیے گئے تھے، مسلسل 10 سال تک آپ کی خدمت کی، اور یہ ان کی والہانہ مخلصانہ خدمت گزاری ہی کا مبارک صلہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں عمر اور مال کی برکت کی دعا فرمائی تھی۔ اس دعا کے اثر سے ان کو یہ 103 سال کی عمر حاصل ہوئی۔ اللہ نے ان کو کثرت اولاد سے بھی اس طرح نوازا کہ ان کے 73 تو لڑکے تھے اور 27 لڑکیاں۔ ان کے ہاں مال میں برکت کا یہ حال تھا کہ دوسروں کے باغات تو سال میں ایک ہی مرتبہ پھل دیتے تھے، لیکن ان کے باغ میں سال کے اندر 2 دفعہ پھل آتے تھے۔ ان کی عظمت شان کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے باغ میں جو پھول کھلتے تھے ان سے مشک کی خوشبو پھوٹا کرتی تھی۔ تو لہٰذا واضح یہ ہوا کہ جس ہستی کو ایسا مرتبہ ملا ہو، جس کو اتنے طویل عرصے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور ملازمت میں رہنے اور شرف صحبت حاصل کرنے کی سعادت ملی ہو، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست حدیثیں کیسے نہیں سنی ہوں گی، اور وہ حدیثیں روایت کیوں نہیں کرے گا؟ ظاہر ہے بات بچوں کہ جب اتنی طویل مدت
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہے، آپ کی خدمت کی، آپ کی باتوں کو سنا، تو روایتیں بھی براہ راست ہی بیان کریں گے، اور یہ صحابہ کا مقام اور مرتبہ ہے بہرحال جی۔ اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جن لوگوں نے یہ سوال کیا تو ممکن ہے کہ حضرت انس کی کم عمری کی وجہ سے ان کو تردد ہوا ہو، لیکن جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعا دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کا تعلق حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن و دماغ اور دل سے بھی تھا کہ اللہ ان کے ذہن کو بڑھا، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ وسعت پیدا فرما دے، ان کے دل کو روشن کر دے، اور ان کے دل میں باتیں بیٹھ جائیں، دین کی باتیں، یہ تمام چیزیں اس دعا کے اندر ہوتی ہیں۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے تو اس میں عمر نہیں دیکھی جاتی، دعا کی برکت دیکھی جاتی ہے، اور یہاں پر بہرحال ایسا ہی ہوا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہرحال جلیل القدر صحابی ہیں، سبھی کو معلوم ہے، اس لیے آپ کے جواب بھی جس انداز سے دیا گیا ہے بڑا، انہیں ابو العالیہ نے جو بزرگ تابعین میں سے تھے تو ابو خلدہ کا جواب براہ راست نہیں دیا بلکہ انہوں نے اس انداز سے دیا۔ تو دیکھیے جو آدمی دانشمند ہوں گا، دوررس ہوں گا، وہ سوالوں کے جوابات بھی اسی انداز سے دینے کی کوشش کرے گا۔ بہرحال یہ آپ کے کرامت ہی کی بات ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی صحبت نصیب ہوئی۔ اس کے بعد بچوں پھر حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت سے متعلق ایک حدیث ہے، حدیث گرچہ قدر طویل ہے، فرماتے عن عروۃ بن الزبیر ان سعید بن زید بن عمرو بن نفیل خاصمته عروہ بنت اوس إلى مروان بن الحكم وادعت أنه أخذ شيئا من أرضها، فقال سعيد أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إلى 7 أرضين. فقال له مروان لا أسألك بينة بعد هذا. فقال سعيد اللهم إن كانت كاذبة فأعن بصرها واقتلها في أرضها. فقال لها فما ماتت حتى ذهب بصرها وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. متفق عليه. وفي رواية لمسلم عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بمعناه وإنه رآه عمياء تلتمس الجدر تقول أصابتني دعوة سعيد وإنها مرت على بئر في الدار التي خاصمته فيها فوقعت فيها فكانت قبرها. یہ حدیث بچوں آپ نے ریاض الصالحین میں بھی پڑھی ہے حضرت سعید بن زید سے متعلق۔ حدیث پاک کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت عروہ بن زبیر بن عوام جو اونچے درجے کے تابعین میں سے ہیں اور عشرہ مبشرہ میں ایک مشہور صحابی حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت عروہ بنت اوس کو حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل سے مخاصمت ہوئی اور ان کے خلاف استغاثہ لے کر مروان بن حکم کی عدالت میں گئی جو حضرت معاویہ کی طرف سے مدینہ کا حاکم تھا۔ عروہ نے دعویٰ کیا کہ سعید بن زید نے میرا زمین کا ایک حصہ زبردستی دبا لیا ہے۔ حضرت سعید نے یہ دعویٰ سن کر اس کو بعید از امکان قرار دینے کے لیے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سننے کے بعد بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس عورت کی زمین دبا لوں؟ مروان نے پوچھا تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا ہے؟ حضرت سعید نے بیان کیا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی بالشت بھر زمین بھی زبردستی ہتھیا لے گا
تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس زمین کے 7 طبقوں کو طوق بنا کر اس شخص کے گلے میں ڈال دے گا۔ مروان نے یہ سن کر حضرت سعید سے کہا کہ اس دلیل کے بعد میں اس کی کوئی ضرورت نہیں سمجھتا کہ تم اس گواہ کو طلب کرو۔ تاہم حضرت سعید نے زمین کا وہ حصہ اس عورت کے حق میں چھوڑ دیا اور کہا، اے اللہ، یہ عورت اگر جھوٹی ہے تو اس کی بینائی چھین لے اور اس کو اسی زمین میں موت دے۔ حضرت عروہ بیان کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے وہ عورت اندھی ہو گئی تھی اور ایک دن اسی مذکورہ زمین پر چل رہی تھی کہ اچانک ایک گہرے گڑھے میں گری اور وہیں مر گئی۔ یہ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں۔ اور مسلم کی ایک روایت میں جو حضرت محمد بن زید بن عبداللہ بن عمر جو تابعی، اس سے روایت ہے کہ روایت کے ہم معنی منقول ہیں اور یوں منقول ہیں کہ انہوں نے یعنی محمد بن زید نے ایک دن دیکھا کہ وہ عورت جو اندھی ہو چکی تھی ایک دیوار کے سہارے ٹٹولتی ہوئی چل رہی اور کہہ رہی ہے کہ مجھے سعید بن زید کی بددعا کھا گئی۔ اور پھر یہ ہوا کہ ایک دن جب وہ اس کنویں یعنی گہرے گڑھے کے پاس سے گزر رہی تھی جو اسی مذکورہ زمین پر واقع تھا، گھر میں واقع تھا، تو اچانک اس میں گر گئی، مر گئی اور وہی کنواں گڑھا اس کی قبر بن گیا۔ تو یہ ہے بچوں اس حدیث پاک کا ترجمہ، اور ظاہر بات ہے کہ ترجمے سے آپ نے حدیث پاک کی تشریح سمجھ ہی لی ہوں گی۔ حضرت سعید بن زید یہ عشر مبشرہ یعنی ان 10 جلیل القدر صحابہ میں سے ایک ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہن بھائی اور بڑے با کرامت اور مستجاب الدعوات تھے۔ عروہ کے بارے میں تحقیق سے معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کوئی صحابیہ تھی یا تابعیہ۔ بہرحال اس عورت نے مروان حاکم مدینہ کی عدالت میں حضرت سعید بن زید کے خلاف یہ جھوٹا دعویٰ دائر کیا کہ انہوں نے زبردستی کر کے میرے زمین کا کچھ حصہ لے لیا ہے، دبا لیا ہے، جبکہ حقیقت میں زمین حضرت سعید بن زید کی اپنی جائز ملکیت اور قبضے میں تھی۔ انہوں نے اس دعوے پر سخت حیرت اور استبعاد کا اظہار کیا اور مروان کے سامنے کہا کہ جس شخص نے کسی کی زمین ہتھیانے کی وعید آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سن رکھی ہو، وہ بھلا کیسے جرأت کر سکتا ہے کہ کسی کی زمین پر زبردستی قبضہ کر لے؟ مروان نے حضرت سعید سے اس وعید سے متعلق حدیث سننے کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت سعید نے وہ حدیث جس کو انہوں نے خود براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا بیان کر دی۔ بس مروان کو حضرت سعید کی سچائی کا یقین ہو گیا اور اس وقت اس نے حضرت سعید سے جو کچھ کہا اس کا مطلب یہ تھا کہ مجھے تمہارے سچا ہونے کا پورا یقین ہے کیونکہ میں تمہاری اندرونی زندگی تک جانتا ہوں، تم کسی پر ظلم کر ہی نہیں سکتے، اور پھر تم سے حدیث سننے کے بعد تو اس کی بھی ضرورت نہیں رہ گئی کہ عدالتی طور پر تمہاری بات تسلیم کرنے کے لیے تم سے کوئی گواہ طلب کروں۔ یا مروان کا مطلب یہ تھا کہ تمہارے روایت حدیث میں مجھے کوئی شک نہیں ہے اور نہ اس حدیث کو صحیح ماننے کے لیے میں کسی اور راوی کی بھی روایت کا محتاج ہوں۔ تم خود اپنی معروف حیثیت کے اعتبار سے 2 راویوں بلکہ اس سے بھی زائد راویوں کے برابر ہو۔ غرض کے مروان نے اس عورت کا دعویٰ خارج کر دیا، مگر جیسا کہ کرمانی نے لکھا ہے کہ اور خود روایت سے بھی مفہوم ہوتا ہے کہ حضرت سعید نے احتیاطاً اس زمین سے دستکشی اختیار کر کے اسی عورت کے قبضے میں جانے دی جس نے اس زمین کا دعویٰ کیا تھا۔ تاہم انہوں نے بددعا ضرور کی کہ وہ عورت اگر جھوٹی ہو تو اسی دنیا میں اپنے جھوٹ کی سزا پائے اور دنیا والوں کی نظر میں اس کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بددعا کا اثر ظاہر کیا
اور جیسا کہ حضرت سعید نے کہا تھا، وہ عورت مرنے سے پہلے اندھی بھی ہو گئی اور وہی زمین اس کی قبر بھی بنی، کیونکہ جب وہ زمین پہ جس زمین میں گھر کے اندر ایک کنویں نما گھڑے میں گر گئی، مر گئی، تو کسی نے اس کی لاش نکال کر علیحدہ سے دفن کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی۔ تو بچوں یہ معاملہ ہے، دیکھیے کسی کو ستانا نہیں چاہیے، ناحق کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، اور کسی کی چیز کو چھیننے کا تو خواب بھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ اس لیے کہ بچوں بد دعا کے لیے ہاتھ کا اٹھانا ضروری نہیں ہے، دل کے احساس کا نام بد دعا ہے، دل کے احساس کا نام بد دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا انسانیت کو اللہ تعالیٰ ایسی بد دعا کی چیزوں سے بچائے۔ اس کے بعد دو مختصر روایتیں ہیں حضرت عمر کے کرامت سے متعلق۔ وعن ابن عمر ان عمر بعث جيشا وامر عليهم رجل يدعى سارية فبينما عمر يخطب فجعل يصيح يا سارية الجبل فقدم رجل من الجيش فقال يا امير المؤمنين لقينا عدونا فهزمونا فاذا بصائح يصيح يا ساري الجبل فاسندنا ظهورنا الى الجبل فهزمهم الله تعالى رواہ البیہقی فی دلائل النبوہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں کہ حضرت عمر نے ایران کے صوبہ ہمدان کے جنوب میں واقع مقام نہاوندہ کو جو لشکر بھیجا تھا، اس کے ایک حصے فوج کا سپہ سالار ساریہ نامی شخص کو بنایا تھا۔ ایک دن جبکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور حاضرین میں اکابر صحابہ حضرت عثمان، حضرت علی کے علاوہ دوسرے صحابہ و تابعین بھی تھے، تو انہوں نے دوران خطبہ اچانک چلا کر کہنا شروع کیا کہ ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ، ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ، یعنی میدان جنگ کا موجودہ مورچہ چھوڑ کر پہاڑ کے دامن میں چلے جاؤ اور پہاڑ کو پشت باندھ کر کے دنیا نیا مورچہ بنا لو۔ لوگوں کے سن کر بڑا تعجب ہوا، اور پھر جب چند دنوں کے بعد لشکر سے ایک ایلچی آیا اور اس نے میدان جنگ کے حالات سنا کر کہا کہ امیر المومنین، دشمن نے تو ہمیں آ لیا تھا اور ہم شکست سے دوچار ہوا ہی چاہتے تھے کہ اچانک ہمارے کانوں میں ایک شخص کی آواز آئی جو چلا کر کہہ رہا تھا ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ۔ چنانچہ آواز سن کر ہم نے اپنا وہ مورچہ چھوڑ دیا اور پہاڑ کی سمت جا کر پہاڑ کو اپنا پشت باندھ بنا لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو شکست دی۔ اس روایت کو بہقی نے دلائل النبوہ میں نقل کیا ہے۔ دیکھیے روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جب لوگوں نے خطبے کے دوران حضرت عمر فاروق کو اس طرح بآواز بلند ساریہ کو مخاطب کرتے ہوئے حیرت زدہ ہو کر کہا کہ یہاں ساریہ کو پکار رہے ہیں، وہ تو سینکڑوں میل دور نہاون کے مقام پر دشمن کا مقابلہ کرنے میں مصروف ہے۔ فاروق اعظم نے فرمایا دراصل میں نے ایسا ہی منظر دیکھا کہ مسلمان مصروف جنگ ہیں اور ان کے لیے پہاڑ کو پشت باندھ بنا لینا نہایت ضروری ہے، اس لیے بے اختیار میرے زبان سے الفاظ نکل گئے۔ جب ساریہ کا خط اور ایلچی آیا تو ٹھیک جمعے کے روز عین نماز جمعہ کے وقت اس تاریخ کا واقعہ اس خط میں لکھا ہوا تھا، اور ایلچی نے زبانی بھی بیان کیا۔ اس ایک واقعے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی کرامتیں ظاہر ہوئی۔ ایک تو ایک ہے انہوں نے جنگ نہاوند کا منظر سینکڑوں میل دور مدینہ میں دیکھا۔ دوسری یہ کہ ان کی آواز جو مدینہ میں بلند ہوئی تھی سینکڑوں میل دور نہاوند کے مقام تک پہنچی، اور وہاں سب اہل لشکر نے اس کو سنا۔ اور تیسری یہ کہ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں اہل اسلام کو فتح عطا فرمائی۔ تو بچوں یہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کہ سینکڑوں میل کی دوری ہونے کے باوجود اللہ نے ان کی آواز کو پہنچایا۔
تو دیکھیے یہ ہے اللہ کے نیک ولی. اور نیک ولی کیا بچوں؟ صحابی رسول ہیں اور قامع اساس الکفار ہیں، اتنے بلند ترین صحابی ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے متعلق فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے متعلق کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ میرے بعد اگر اللہ کی طرف سے نبوت کا سلسلہ جاری رہتا، اللہ اس کے مقدر کرتا سلسلے کو جاری رکھنا، تو عمر نبی ہوتے. تو اتنے بڑے صحابی جناب من، تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی کرامت ہے. اور اس کے بعد ایک مختصر روایت ہے حضرت کعب احبار کی کرامت سے متعلق، اور یہ روایت بھی آپ نے تقریباً پڑھی ہے. حضرت نبیہ بن وہب سے ان کعبا دخل على عائشة فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كعب ما من يوم يطلع إلا نزل 70,000 من الملائكة حتى يحفوا بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يضربون بأجنحتهم ويصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا أمسوا عرجوا وهبط مثلهم فصنعوا مثل ذلك حتى إذا انشقت عنه الأرض خرج في 70,000 من الملائكة يزفونه. رواه الدارمی. حضرت نبیہ بن وہب تابعی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت کعب احبار ام المؤمنین حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جب اس مجلس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض صفات اور خصوصیات یا آپ کے وصال کے حالات کا ذکر ہوا، تو انہوں نے کہا کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ فجر طلوعی 70,000 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، اور وہ فرشتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کو گھیر لیتے ہیں، اور قبر کے اوپر سے گرد و غبار صاف کرنے کے لیے، یہ انوار قبر سے برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے پروں کو قبر شریف پر مارتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھتے رہتے ہیں، یہاں تک جب شام ہوتی ہے تو وہ فرشتے آسمان پر چلے جاتے ہیں، اور انہی کی طرح 70,000 دوسرے فرشتے اترتے ہیں جو ان دن والے فرشتوں کی طرح صبح تک یہی کرتے ہیں، یعنی قبر شریف کو گھیر لیتے ہیں اور اس پر اپنے پر مارتے ہیں اور درود پڑھتے ہیں. یہ سلسلہ یعنی ہر روز ہر شام اس طرح 70,000 فرشتوں کو اترنا اس وقت جاری رہے گا جب تک کہ قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا اور قبر شریف شق ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے اٹھیں گے، اور 70,000 فرشتے اپنے جلووں میں لے کر محبوب کو حبیب تک پہنچائیں گے. یہ روایت ہے، اور یہ روایت کا ترجمہ ہوا. اس حدیث کی شرح میں مختصر بات یہ ہے کہ کعب احبار کبار تابعین میں سے ہیں. ویسے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا تھا لیکن آپ کو دیکھا نہیں. مسلمان حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ہوئے تھے، یعنی مسلمان یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ہوئے تھے. فرشتوں کے اترنے کی بات حضرت کعب کو یا تو سابقہ آسمانی کتابوں میں مذکورہ پیشن گوئیوں سے معلوم ہوئی ہوگی، یا انہوں نے پہلے زمانے کے بڑے بوڑھوں اور سابقہ آسمانی کتابوں کے عالموں سے سنی ہوں گی، اور یا یہ کہ خود ان کا کشف اور کراماتی مشاہدہ ہوگا. اور یہی بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے کیونکہ اس سے ان کی کرامت ظاہر ہوتی ہے. یہ چند احادیث تھی بچوں کرامات سے متعلق، صحابہ کرام کی کرامات اور ان کے بلند مقام اور مرتبے سے متعلق، اور انشاءاللہ اب آئندہ مجلس میں دیگر احادیث پیش کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.